अल्लाह मालूम करेगा। मैंने आदम को दिया, उन्होंने कबूल किया। मैंने शीश को दिया, उन्होंने कबूल किया। हर एक नबी को दिया, मैं उन्होंने कबूल किया। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकीलुर रहमान साहब आसमी जो दिल्ली से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हजरत वाला तशरीफ लाए हैं, ला रहे हैं। इंशाअल्लाह हजरत वाला का बहुत कीमती बयान होगा। आप हजरात अपनी जगह पर मजबूती के साथ तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق الإنسان من نطفة अल्हम्दुलिल्लाह الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ علیہ. عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، عشاء کے بعد سے لے کر آپ تک ایک عبادت میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ آخر تک رہیں گے. اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ اسی کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں میں بھی آپ کے دیار میں عرض کروں گا اور جلد اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں دعائیہ اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کے حق میں اس مناجات کو، اس دعا کو قبول فرما لے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہتے رہیں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. جو تجھ سے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے. تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے. سکون
اللہ ہم سب کے حق میں اس مناجات کو، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایک شعر میں نے آخر میں پیش کیا آپ کے دربار میں، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر سے دل کو آشنا کر۔ چھوٹی سی بات عرض کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، اللہ کرے میرے لیے آپ کے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی پیدا فرما دے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دل کا غم کیا تھا، بس یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور جلد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، میں اور آپ سب یہ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس نبی پاک علیہ السلام کے دل میں کیا غم تھا، کبھی میں نے اور آپ نے تصور کیا؟ عشق کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزہ ادا کرنے والے، حج کرنے والے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے یہ سوچا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دل کا غم کیا تھا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، کہ آپ اپنے آپ کو مٹا ڈالو گے اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لے کر آئیں، اگر یہ اس کتاب پر ایمان لے کر نہ آئیں تو کیا آپ اپنے آپ کو مٹا دو گے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالو گے؟ اللہ کے نبی کو امت کا غم اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ جبریل کو اتارا اور جبریل یہ آیت لے کر آیا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اور حضرت عائشہ کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ رات کی تنہائی میں کھڑے ہوئے اور زبان مبارک پر آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا، نمازیوں کی صف الگ ہوگی، نبی سے محبت کرنے والوں کی لائن الگ ہوگی، اور نبی سے بغاوت کرنے والے، تاجدار مدینہ کی سنت سے منہ موڑنے والے، ان کی لائن الگ ہوگی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان نبوت پر یہ آیت آئی، آپ نے نیت باندھی، آپ نے بار بار اس کو پڑھنا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکلے، امت کا خیال آیا، امت کا تصور دل پر آیا، قیامت کا منظر یاد آیا، تاجدار مدینہ نے رونا شروع کیا، آپ روتے گئے، روتے گئے، روتے گئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جہاں آپ نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ عجیب بات ہے، محمد الرسول اللہ رات بھر تنہائی میں کس کی خاطر روئے؟ کیا فاطمہ کے لیے، حسن و حسین کے لیے، علی کے لیے، حضرت ابو بکر عمر کے لیے؟ میرے پیاروں کیا غم تھا، آپ علیہ السلام کی پکار کیا تھی، اور یہ رات کی تنہائی میں آنسو کس لیے نکلے ہیں؟ تاجدار مدینہ امت کی خاطر اتنے روئیں، اتنے روئیں، اتنے روئیں، یہ رونا میرے لیے، یہ رونا آپ کے لیے، کہ تاجدار مدینہ کی یہ امت کسی بھی طریقے سے جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے، یہ ان کاموں کو اپنائے، یہ اس راستے پر چلے جو تاجدار مدینہ دے کر جائیں گے، یہ اس راستے پر گامزن ہو جو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کو دیا، اپنی صحابیات کو دیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دل کا غم یہ تھا، مولا میری امت مغفرت کے راستے پر آ جائے، اللہ تو انہیں معاف کرنے والا بن جائے۔ اس رات کی تنہائی میں جب یہ زبان مبارک پر آیت آئی تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک ہی پکار تھی، ایک ہی دعا تھی، مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کرنا، مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اور ہاں جبریل کا آنا ہوا، تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آیا، آپ کو آواز
آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی کے دربار عالیہ میں حاضر ہوا۔ تاجدار مدینہ نے سلام کا جواب دیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے حضرت جبریل کے چہرے کو دیکھا، چہرے پر اداسی کے آثار ہیں، چہرے پر خوشی کا اظہار نہ تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تاجدار مدینہ سمجھ گئے یقیناً کوئی بڑی بات ہے۔ میرے آپ کے آقا امام الانبیاء نے جبریل سے فرمایا اے جبریل کیا ماجرا ہے، بات کیا ہے؟ تیرے چہرے کے اوپر یہ غم کے آثار کیسے، یہ چہرہ مرجھایا کیسا؟ جبریل کہنے لگا یا نبی اللہ، آج اللہ نے مجھے جہنم کا دیدار کرایا۔ فرمایا اچھا تو جہنم میں کیا دیکھ کر آیا؟ جبریل کہنے لگا یا نبی اللہ، میں نے جہنم میں بڑے بڑے پاپی دیکھے۔ یا رسول اللہ، میں نے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ جس میں اللہ نے منافقین کو ڈالا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ سب سے نیچے کا درجہ ان کے حصے میں آیا۔ اللہ نے دوسرے درجے کے اندر کافروں کو ڈالا، اللہ نے تیسرے درجے میں مشرکین کو ڈالا، اللہ نے چوتھے درجے میں نجومیوں کو ڈالا، اللہ نے پانچویں طبقے میں یہودیوں کو ڈالا، چھٹے طبقے میں عیسائیوں کو ڈالا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلا اے جبریل 7ویں طبقے میں کیا نظر آیا؟ جبریل کہنے لگا آقا یہ معلوم نہ کرو، میں جانتا ہوں آپ کے دل کی کیفیت کو، آپ اس غم کو، اس بات کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل بتانا تو ہوگا پیغام کیا ہے، اس آخری درجے میں تجھے نظر کون آیا؟ تاجدار مدینہ کے دل کی بے گلی بڑھی، حضرت جبریل کی زبان کھلی ہے اور یہ فرمایا آقا جہنم کا 7واں طبقہ آپ کی امت کے شرابی، آپ کی امت کے بے نمازی، آپ کی امت کے جوا کھیلنے والے، آپ کی امت کے گنہگار اس 7ویں طبقے میں بھرے پڑے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے سنا، آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ جبریل نے سلام کیا، تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ سے رخصت ہو گئے۔ میرے نبی نے دروازے کو بند کیا، آپ نے رونا شروع کیا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا شروع کیا۔ میرے پیاروں ظہر کا وقت آیا، تاجدار مدینہ نے نماز ادا کرائی، کسی صحابی سے کلام نہ کیا، کوئی بات چیت نہ فرمائی۔ تاجدار مدینہ اپنے حجرے میں پھر اللہ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا۔ پھر تاجدار مدینہ کے لیے عصر کا وقت آیا، آپ نے عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، اگلا دن آیا، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، 3 دن گزر گئے، کسی صحابی سے نبی نے کوئی کلام نہ کیا، بلکہ یہ کہیے اللہ کا کوئی پیغام یا کوئی حدیث تاجدار مدینہ نے امت کو نہیں بتلائی۔ جب 3 دن گزرے صحابہ کو بڑا بھاری پڑا، یار کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ بات چیت کیوں نہیں فرماتے؟ معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے لیے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آپ نبی کے یار ہو، نبی کے دوست ہو، جاؤ معلوم کر کے آؤ اللہ کے نبی کو ہوا کیا ہے؟ آپ شاید ہم سے ناراض تو نہیں، ہم سے خفا تو نہیں؟ حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، تاجدار مدینہ کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام حضرت ابو بکر نے فرمایا میں آپ کا غلام ابو بکر یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 مرتبہ صدا لگائی، اندر سے آواز کوئی نہ آئی، جہری جواب نہ آیا۔ حضرت ابو بکر آنکھ میں آنسو لیے واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ نے معلوم کیا کیا ہوا، دروازہ نہ کھلا۔ لوگوں نے کہا چلو عمر کو بھیجو، عمر دل کا قوی ہے، یہ حالات معلوم کر کے آئے۔ لوگوں نے عمر کو تیار کیا، وہ دروازے پر پہنچے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، میں عمر ہوں، آپ کا خادم، آپ کا غلام۔ نبی نے اندر سے کوئی جہری جواب نہ دیا۔ عمر آنکھ میں آنسو لیے واپس چلے آئے۔ اب لوگوں میں بے چینی اور بڑھی، بے گلی اور بڑھی۔ جب حضرت ابو بکر سے دروازہ نہ کھلا، عمر سے دروازہ نہ کھلا، اب کس سے دروازہ کھلے گا؟ حضرت
سلمان فارسی نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک دروازے پر لے کر جاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، سارا ماجرا حضرت علی نے سنایا۔ حضرت فاطمہ نے حسن کو پکڑا، حسین کو لیا، تاجدار مدینہ کے دروازے پر پہنچی، آواز دی ابا میں فاطمہ ہوں۔ ادھر حسن بول پڑے، ادھر حسین بول پڑے، نانا جان میں حسن ہوں، میں حسین ہوں، بس نبی سے رہا نہ گیا، چونکہ نبی کو نواسوں سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ نبی نے تو یہ فرمایا جس نے نواسوں کے دل کو خوش رکھا اس نے میرے دل کو خوش رکھا، اور جس نے میرے نواسوں کے دل کو توڑا اس نے میرے دل کو توڑا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نماز کی حالت میں ہو اور نواسے آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جائیں، تاجدار مدینہ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، یہ حال تھا تاجدار مدینہ کا۔ حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کا، تاجدار مدینہ نے ادھر فاطمہ کی آواز کو سنا، حضرت حسن کی آواز کو سنا، حسین کی آواز کو سنا، رہا نہ گیا، اپنے دروازے کو کھولا، فرمایا فاطمہ تو کیوں چلی آئی؟ مجھے بتاتی میں تیرے دربار میں آتا، میں تیرے پاس آتا۔ فرمایا ابا ماجرا ایسا ہے کہ مجھے آنا پڑا، آج میں آئی نہیں ہوں بلکہ صحابہ کا جمع غفیر مجھے آپ کے دربار میں لے کر آیا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ آپ ناراض کیوں ہیں؟ آپ خفا کیوں ہیں؟ آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ قرآن کی کوئی آیت کیوں نہیں سناتے؟ آپ ناراض کیوں ہیں؟ صحابہ سے خفا کیوں ہیں؟ آپ کی ناراضگی کی وجہ صحابہ جاننا چاہتے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سمجھ گئے میرا 3 دن کا الگ رہنا، یہ گریہ وزاری کرنا، اللہ کے دربار عالیہ میں رونا شاید صحابہ پر شاق گزرا۔ تاجدار مدینہ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ تشریف لائیں اور میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میری ناراضگی تم سے نہیں ہے، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ اللہ کا پیغامبر جبریل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا 7ویں طبقے میں میری امت کے گناہگار بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ میں نے قسم کھا لی ہے جب تک میرا اللہ امت کے گناہگاروں کو معاف نہ کر دے میں اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں۔ اللہ نے فوراً جبریل کو اتارا اور جبریل آیتیں لے کر آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنا دیں گے خوش ہو جاؤ، آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیا جائے گا۔ یہ تاجدار مدینہ کے دل کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بعد میں آپ کے سامنے اپنی زندگی آپ کی زندگی کا تبصرہ کروں گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی اللہ جہنم سے نہ نکال دے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہاں تک کہ تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا قیامت کا میدان اللہ ہر نبی کو ایک عرش دے گا، اللہ ایک کرسی دے گا، اعزازی منبر دے گا۔ اللہ آدم سے کہے گا یہ اعزازی منبر آپ کا، شیش یہ آپ کا، لوط آپ کا، نوح آپ کا، یعقوب آپ کا، عیسیٰ موسیٰ یہ آپ کا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ آپ کا۔ اللہ ہر ایک نبی کو اعزازی منبر دے گا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کل قیامت کے میدان میں اعزازی منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، سب سے بہتر ایک نمایاں منبر ظاہر ہوگا جو اللہ کے عرش کے قریب میں ہوگا۔ میرا رب فرمائے گا یا حبیبی ادن منی، میرے قریب آؤ، یہ عرش کو یہ منبر کو قبول کرو۔ تاجدار مدینہ قریب میں آئیں گے اور اپنے ہاتھ اپنے دستے مبارک کو منبر پر رکھیں گے اور یہ فرمائیں گے مولا میں نے تیرے منبر کو قبول کیا لیکن اس پر بیٹھوں گا نہیں۔ اللہ معلوم کرے گا میں نے آدم کو دیا انہوں نے قبول کیا، میں نے شیش کو دیا انہوں نے قبول کیا، ہر ایک نبی کو دیا میں انہوں نے قبول کیا، تم کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں تشریف نہیں رکھتے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرمائیں گے مولا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا آپ
کو ڈر لگتا ہے ہم نے آپ کی قرآن میں قسمیں کھائیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم آپ کے لیے وکیل صفائی بن کر آئیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے آپ کی چال کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن کا حصہ بنایا، قرآن کی آیت بنایا، آپ کے چلنے کو، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، آپ کے سینے کا تذکرہ کیا، آپ کے لبوں کا تذکرہ کیا، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک ادا کو آپ کی تذکرہ کیا۔ اللہ کہے گا میرے حبیب ساری اداؤں کو قرآن کا حصہ بنایا، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کی قسمیں کھائیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، ہاں مولا مجھے ایک ہی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس ممبر پر آپ بٹھلا دو اور یہ سارے نبیوں کے ممبر میرے ساتھ میں اڑیں اور جنت میں لے کر پہنچیں اور میری امت گناہگار حساب و کتاب میں پھنسی نہ رہ جائے۔ مولا جب تک ایک ایک امتی کو معاف نہ کرے گا تیرے اس اعزازی ممبر پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آخر وقت آیا۔ جلدی آپ کو بتا دوں، مختصر سا وقت ہے میرے پاس۔ آپ کا آخر وقت آیا، آخر وقت میں 29 کا مہینہ تھا، 29 سفر، شام کا وقت۔ ایک جنازے میں تشریف لے گئے آپ، جب وہاں سے واپس آئیں تو سر میں شدید درد ہوا، گھر پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہوا، آپ کی بیماری کے دن شروع ہو گئے۔ اب اگلا دن آیا ربیع الاول کا، آپ کا بخار اور بڑھا، پھر دوسرا ربیع الاول بخار اور بڑھا، پھر تیسرا بخار اور بڑھا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ساتویں کے دن میرے نبی نے فرمایا مجھے غسل دیا جائے، آپ کو 7 کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ میرے نبی نے امامے کو پٹی کی طرح باندھا چونکہ آپ کے سر میں شدید درد تھا، اور صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد میں چلے آئیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا۔ اگلا دن آیا، پھر اگلا دن آیا، شام کا وقت آیا، جمعرات کا دن ہے، شام کا وقت ہے۔ میرے نبی نے مغرب کی نماز ادا کرائی اور اپنے حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے حجرے کو بند کیا۔ عشاء کی جماعت کا وقت آیا، بلال حبشی آیا، آواز دی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، صحابہ انتظار میں ہیں، عشاء کی جماعت تیار ہے، آپ تیاری فرمائیں، آپ وضو فرما لیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو حضرت عائشہ نے بیدار کیا، آپ کو جگایا، فرمایا آقا بلال باہر کھڑا ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، آپ تیاری کیجئے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا لاؤ تو مجھے وضو کرا دو۔ آپ نے وضو کیا، اپنے سر مبارک پر خاصا پانی ڈالا تاکہ آپ کی غشی دور ہو جائے، آپ کی بے ہوشی دور ہو جائے۔ تاجدار مدینہ نے اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، غشی طاری ہو گئی، وہیں لیٹ گئے۔ دوبارہ ہوش آیا، پھر عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے۔ اچھا ابھی جماعت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے مجھے دوبارہ وضو کراؤ۔ پھر وضو کیا، پھر آپ نے اٹھنا چاہا، پھر اٹھا نہ گیا، تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں آقا، آپ کے مصلی پر، آپ کی موجودگی میں، آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض کو کون انجام دے سکتا؟ اچھا پھر یا رسول اللہ صحابہ انتظار میں ہیں، تو نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ صحابہ نے معلوم کی، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں کھڑے ہو کر امامت کے فرائض کو انجام دے، یہ میرے باپ کی بس کی بات نہیں۔ آپ عمر سے کہو، عمر دل کا قوی ہے، مضبوط ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، نہیں عائشہ میرے رب نے منع کیا ہے میرے مصلی پر میری موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔
یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ نبوت کی موجودگی میں، نبی پاک علیہ السلام نبی کی موجودگی میں، سارے نبیوں کی موجودگی میں کسی نبی کے آگے اس کے مقتدی نے، اس کے ماننے والے نے، اس کے مرید نے، اس کے صحابی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی ہو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے پیارے صحابی ابو بکر آگے بڑھے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ادا کرائی، اگلا دن آیا جمعہ کا، فجر پڑھائی، اگلا دن آیا جمعہ بھی پڑھایا، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر اگلا دن آیا سنیچر کی ساری نمازیں ابو بکر نے، اتوار کی ساری نمازیں ابو بکر نے، اب پیر کا دن آیا، آپ کا آخری دن ہے، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، فجر کا وقت ہے، ابو بکر نے نیت باندھی اور قرات شروع کی۔ اسی درمیان میں تاجدار مدینہ نے اپنی کھڑکی کو کھولا، اپنے پردے کو ہٹایا، تاجدار مدینہ نے صحابہ کو دیکھنا شروع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں دیکھنے والے تاجدار مدینہ ہیں، ہم میں کا ہر ایک صحابی نماز کی حالت میں یوں دیکھنے لگا، تصور بھول گیا وہ نماز میں ہے یا غیر نماز میں۔ کافی دیر تک نبی نے، صحابہ نے ایک دوسرے کا دیدار کیا۔ میرے نبی نے اس کے بعد پردے کو گرایا اور اس کے بعد صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے نمازوں کو مکمل کیا۔ فجر کا وقت گزرا، چاشت کا گزرا، اشراق کا گزرا، دوپہر میں شدت آئی، تیزی آئی اور بخار بڑھتا گیا، پیالہ پانی کا لایا گیا۔ نبی نے اپنے دست مبارک کو ڈالا، اپنے لبوں پر لگایا، اپنے رخساروں پر لگایا، اپنی آنکھوں پر لگایا۔ ایک موٹی چادر پڑی ہوئی ہے، بخار کی حرارت اوپر محسوس ہوتی ہے۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل نے آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کون؟ یا نبی اللہ جبریل، آپ کا خادم اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اندر آ جا۔ یہ جبریل اندر آیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا کیا پیغام لے کر آیا؟ یا نبی اللہ، باہر اسرائیل کھڑا ہے، ملک الموت کھڑا ہے، ہمراہ ہزاروں فرشتے ہیں اور اسرائیل اندر آنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت طلب کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسے اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر داخل ہوا، نبی کو سلام پیش کیا۔ میرے نبی نے کنکھیوں سے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اسرائیل آج تو کیسے آیا؟ اسرائیل کہنے لگا آقا آپ کو دنیا سے لے جانے آیا۔ اچھا میری بھی جان نکالے گا، مجھے بھی لے کر جائے گا؟ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک کبھی رب نے ایسا نہیں کہا۔ آج میرے رب نے جب مجھے اپنے دربار عالیہ میں بلایا تو مجھ سے یہ فرمایا اسرائیل ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، اگر میرا حبیب آنا چاہے تو لے آنا اور نہ آنا چاہے چھوڑ کر چلے آنا۔ یا رسول اللہ جب سے اللہ نے دنیا کے نظام کو بنایا تب سے لے کر آج تک اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ اچھا فرمایا میرے آقا نے تو پھر کیا رائے ہے؟ جبریل کو دیکھا، جبریل سے کہا فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مرضی آپ کی ہے، اللہ کو ملاقات کا شوق ہے۔ اب یہاں نبی کو کہنا تھا اچھا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے، چلو بھائی جلدی کرو مجھے دنیا سے لے کر چلو، لیکن نہیں، تاجدار مدینہ نے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا، اپنی گردن مبارک کو نیچے کیا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا اور سوچنے لگے۔ کافی دیر تک غمگین انداز میں اپنے سر مبارک کو نیچے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد اپنے چہرے مبارک کو اوپر کیا، پیاری آنکھوں کو کھولا، جبریل کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا جبریل مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ میرے اللہ کے دربار عالیہ میں جاؤ، معلوم کر کے آؤ، میرے آنے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے سکتا۔
मेरे बाद क्या होगा? यहाँ अली का ख्याल नहीं आया, उमर का नहीं आया, अबू बकर का नहीं आया, हसन और हुसैन का नहीं आया, फातिमा का नहीं आया। जबकि मालूम है एक को जहर दिया जाएगा, एक को शहीद किया जाएगा, एक की गर्दन को उतारा जाएगा, लेकिन ताजदार मदीना इमामुल अंबिया को ख्याल आया, मेरा ख्याल आया, आपका ख्याल आया, हम जैसे गुनहगारों का, जिन्हें नमाजों की परवाह नहीं, जिन्हें रोजों की परवाह नहीं, जिन्हें कुरान की तिलावत की परवाह नहीं, जिन्हें आपस में भाईचारगी का जर्रा बराबर तसव्वुर नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, ताजदार मदीना आखिर वक्त है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, अल्लाह मुलाकात का शौक रखता है, और आपके दिल की तमन्ना देखो, आपके दिल की आरज़ू देखो, मौला उम्मत का क्या बनेगा? मेरे मौला मुझे ये बता, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? मालूम है उम्मत गुनाह करेगी तो इसका बनेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तू अजाब देकर इन्हें हलाक कर देगा? मेरे रब ने फरमाया, हजरत जिब्रील तशरीफ ले गए, वापस आए, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये कहता है आप चले आइए, आपके आ जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद, आपके पर्दा कर जाने के बाद अल्लाह आपकी उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। नबी ने फरमाया, अल्आन कुर्रतु ऐनी, आंखें ठंडी हो गई, दिल ठंडा हो गया, इजराइल अपना काम शुरू करो। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वक्त है, दिल में क्या गम है, उम्मत का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने क़यामत में पुकारा, ये एजाज़ी मिंबर कबूल करो, उम्मत का क्या बनेगा? 3 दिन का रोना, जिब्रील का आना, जहन्नम की कैफियत को बयान करना, 3 दिन के बाद ये तसव्वुर, इस उम्मत का क्या बनेगा? और हाँ, अरफात का मैदान, ताजदार मदीना सवारी पर सवार, उम्मत का ख्याल आया, हजारों का मजमा है, शामियाना कोई नहीं, छाता कोई नहीं, अप्रैल का महीना, तेज धूप थी, पथरीली जमीन थी, नबी को उम्मत का ख्याल आया, इसी अरफात के मैदान को अल्लाह क़यामत का मैदान बनाएगा। नबी ने रोना शुरू कर दिया, 1 मिनट रो लेते, 2 मिनट रो लेते, 5 मिनट रो लेते, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरी माँ इस दुनिया से गई, हाँ, 10 मिनट बराबर आंख से आंसू नहीं निकले, कोई आया आंख से आंसू निकले, फिर थम गए, फिर कोई आया, फिर आंख से आंसू निकले, फिर थम गए, भाई सीने से आकर लग गया तो आंसू निकल गए, बहन आकर लग गई तो आंसू निकल गए, लेकिन हाँ बराबर मैं कहूँ आधे घंटे तक बाप की याद में, बाप के इंतकाल पर मेरी आंख से आंसू निकले हो, नाना, माँ के जाने पर आंख से आंसू निकले हो, नाना, निकले हैं, लेकिन आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, ताजदार मदीना ने उम्मत के गम में रोना शुरू किया। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उलमा ने तखमीना बयान किया, लोगों मुसलसल 5 घंटे नबी की आंख का आंसू बंद नहीं हुआ, 5 घंटे। अब उस नबी को छोड़कर जिंदगी गुजारोगे, इज्जतें कहाँ मिलेगी? बताओ मुझे। आज 4 आदमी बैठ जाएं, कभी नबी का तस्करा है महफिलों में? 10 आदमी बैठे हो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये दिया, फला को ये दिया, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये बनाया, अल्लाह का शुक्र है साहब फला साहब देखो वो तो यार इतना बड़ा आदमी हो गया, अच्छा फला उसकी तो इतनी प्रॉपर्टी है, अच्छा फला की बात करते हो उसके साथ तो ये है। दुनिया के नाचने वाले नचनिए कंजर, आज उनकी सारी तारीख मेरे और आपके पास है, अगर नहीं है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। कितनी मोहब्बत है हमें। आज जलसा हो गया, रात भर का जलसा है, ज्यादा से ज्यादा 4 बयान हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 घंटे क्या रसूल का हक अदा हो गया? नबी की मोहब्बत का हक अदा हो गया? एक महफिल में नबी तुम्हारी खातिर 5 घंटे रोकर गए, मुझे बताओ क्या ये 5 मिनट का जलसा, 5 घंटे का जलसा नबी के उस हक को अदा कर देगा? कभी नहीं। मेरे प्यारों, आप घरों में बैठते हो, अपने बच्चों को लेकर बैठते हो, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम जरूर देते हो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, दुनिया की बढ़ोतरी का ख्याल उनके दिलों में डालते हो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, एक बाप जरा ये भी सोचे, एक माँ ये भी तसव्वुर करे, अल्लाह ने इनकी दुनिया आबाद कर दी, अल्लाह ने इन्हें दुनिया में कारोबार आला दे दिए, अल्लाह ने दुनिया में मकानात आला दे दिए, अल्लाह ने ओहदे आला दे दिए, कम से कम एक बाप को ये भी फिक्र हो
میری اولاد کے دل آباد ہو جائے، جیسے ان کے گھر آباد ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، رسول کی محبت آ جائے۔ اس کے لیے باپ کو چاہیے اولاد کو لے کر بیٹھے، اولاد کو لے کر بیٹھے، ایک ماں کو چاہیے اولاد کو لے کر بیٹھے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، ان کے سامنے نبی کا تذکرہ کرے، آپ کی قربانیوں کا تذکرہ کرے۔ آج میں اور آپ تذکرہ سامنے ہے تو کس کا؟ دنیا والوں کا۔ تو میری نظروں میں، آپ کی نظروں میں، میرے دل و دماغ میں اگر کوئی تصویر چھپی ہے تو صرف دنیا کی۔ کاش ہماری مجلسوں میں اگر نبی کا تذکرہ ہوتا، اگر ہماری مجلسیں نبی کے ذکر سے معمور ہوتی، اگر ہماری مجلسیں تاجدار مدینہ کی مداؤں سے منور ہوتی، کاش ہماری مجلسوں میں نبی کی وفاؤں کا، نبی کے آنسوؤں کا، نبی کی قربانیوں کا، نبی کے زخموں کا اگر ان کا تذکرہ کیا جاتا تو آج یہ امت جو بے راہ روی کی زندگی گزارتی ہے، آج جو میں اور آپ باغی بن چکے ہیں، آج میں جو آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مخالف بن چکے ہیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی بدل جاتی، ہماری صورتیں بدل جاتی، ہمارے لباس بدل جاتے، ہمارے گھرانے بدل جاتے، ماحول بدل جاتا، زندگیاں بدل جاتی، اللہ سکون دیتا، اللہ گھروں میں رونقیں دیتا، اللہ گھروں میں پیار دیتا۔ آج دلوں میں تفرقہ، دلوں میں نفاق۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، ایک حدیث بیان کروں گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جس گھر میں گانا ہوگا، جس گھر میں بجانا ہوگا، اس گھر میں ضرور نفاق پیدا ہوگا، اور جب دل منافق ہوں گے کبھی ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پیارو، آج ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر برائی ہے، ہر گھر کے اندر لڑائیاں ہے۔ میرے پیارو، اس موبائل نے ہمیں دنیا کی ہر تعلیم دی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے بے انتہا دور کر دیا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کا کوئی مخالف نہیں ہے، مولوی پاگل نہیں ہے کہ آپ سے منع کریں آپ انہیں استعمال نہ کرو، لیکن آپ ذرا تصور کرو 15 سال پہلے کا زمانہ اور اب کا زمانہ۔ پہلی ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو وقت ہوتا تھا، چکیاں بھی پیستی، پانی بھی بھرا کرتی، اب تو سمرسیبل ہے، ٹنکی چلائی، لائٹ کا بٹن دبایا، پانی آ گیا۔ کپڑے ہاتھ سے نہیں دھلنے، مشین میں ڈالے، دھل کر تیار ہو گئے۔ یہ نظام سہولیات کا بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی ماؤں اور بہنوں کو وقت ہوتا تھا، وہ پڑوس میں خیر خبر لے کر آیا کرتی تھی کہ ہاں بھئی کیا آج ہے کسی کو ٹائم؟ سچی بتا ہے کسی کو؟ ایک باپ کو بھی ٹائم نہیں ہے، ایک ماں کو وقت نہیں ہے۔ اس ایک ماں نے جس نے حلال لقمے ان کے لیے پیس پیس کر کھلائے، ایک باپ نے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے رات دن محنتیں کی ہیں، اس باپ کے دل میں یہ تصور نہیں ہے کاش میری اولاد کے دل میں اللہ کا، اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ کہاں ہیں ہم نے وقت دیا کہاں ہیں؟ صبح کو نکلے ہم جب اولاد سوئی ہوئی تھی، جب آئیں واپس رات کو تو اولاد پھر سو چکی تھی۔ ٹائم کس دن ملا؟ سنڈے کا۔ آدھا دن یاروں میں گزر گیا، دوستوں میں گزر گیا، کہیں آنے جانے میں گزر گیا۔ اولاد کو وقت کب دیا تم نے یہ بتائیے۔ پھر بڑے ہو کر ماں باپ کہتے یار ہماری اولاد نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، ہمارے پاس بیٹھتی نہیں، ہم سے بات نہیں کرتی۔ یاد رکھنا، آج جو اولاد کے ساتھ کرو گے کل اسی کو اولاد تمہارے لیے واپس کرے گی، اس سے الگ واپس نہیں۔ ان کے پاس بیٹھو، ان سے محبت کا معاملہ کرو، ان کے پاس بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی سیرتیں، آپ کی وفائیں، آپ کی ادائیں، آپ علیہ السلام کے زخم، آپ کے احساس، آپ کا رونا، رات کا بلکنا اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ مرتد کب ہوں گی تمہیں بھی پتہ نہیں، کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ بددینی کی فضا نے ہماری اولادوں کو مرتد بننے پر مجبور کر دیا، اور اس کی ذمہ دار ہماری اولادیں کم ہیں، ہمارے ماں باپ زیادہ ہیں۔ ماں باپ زیادہ ہیں۔ اگر انہیں فکر ہوتی جیسے ان کی دنیا کی فکریں ہیں تو اللہ کی قسم ان کی دل کی دنیا بدلی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گناہوں سے بچو، ان گناہوں سے بچو، شراب کے اڈوں سے بچو، زناکاری سے بچو، یہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ شراب سے بچو، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ غیبتوں سے بچو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، گانے بجانے سے بچو، اپنی محفلوں میں رسول کا تذکرہ لے کر آؤ، اللہ کی محبت کے واقعات لے کر آؤ۔ 4 آدمی بیٹھو، نبی کی ایک وفا یاد کر کے جاؤ۔ آج نبی کی فلاں وفا کا تذکرہ کرنا
کرنا ہے، فلاں ادا کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری مجلسوں میں نبی کے تذکرے آ گئے تمہاری زندگیوں کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، بس اتنا سا کام کر کے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا۔ یہ چہرہ لے کر نبی کے دربار میں پہنچو گے کیسا لگے گا؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو برا نہ لگے، لیکن حقیقت کا آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے۔ اگر اسی چہرے پر موت آ گئی اور نبی کے سامنے پہنچ گئے اور نبی نے کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کے ساتھ تو نے مشابہت اختیار کی اسی کے پاس جا، کہاں جاؤ گے یہ بتا، کہاں جاؤ گے؟ جس دنیا سے بچنے کے لیے، جہاں عزت پانے کے لیے آپ داڑھی سے پرہیز کرتے ہو، کل قیامت کے میدان میں سوچو کیا ہوگا، تصور کرو۔ اللہ کے نبی کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ بتاؤ مجھے آپ۔ اللہ کو ناراض کر کے نبی کے دل کو دکھا کر آپ زندگی میں چین و سکون پانا چاہتے ہو، کوئی عقل مندی ہے؟ مل جائے گا سکون؟ سکون دینے والا اللہ، سکون دینے والے تاجدار مدینہ کے طریقے اور آپ کی سنتیں، انہی سے میری آپ کی زندگی دور ہے، کہاں سے سکون مل جائے گا؟ نبی نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، دنیا کی تمام عزتیں اللہ نے میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزت دے گا، چھوڑو گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، کوئی بچانے والا نہیں، کچھ بھی حاصل کر لیں عزتیں پھر بھی نہیں۔ اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت، ارے بولو بھائی، بھول گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
تھوڑی تھوڑی سی کوشش کرو انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی سنتیں پہلے زندگی میں جاری کرو، انشاءاللہ کچھ بڑی بھی آسان ہو جائے گی۔ پہلے چھوٹا قدم تو رکھنے کی کوشش کرو، دل کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بدلیں گے کیا؟ ہم سوچتے ہی نہیں کبھی اپنے آپ کو بدلنے، اگر سوچ لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج ایک، کل کو دو، پرسوں کو تین، پھر چار، اللہ تعالیٰ بڑھوتری دے گا، لیکن کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کی فرمائشیں میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے پہلے 2-3 اشعار ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال، مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، پیوند ہے لباس میں ایسے سجے ہوئے جیسے کسی درخت پہ پھل ہو پکے ہوئے، پیوند ہے لباس میں ایسے سجے ہوئے جیسے کسی درخت پہ پھل ہو پکے ہوئے، عرش بری عرش بری نے چومے ہیں نعلین کا یہ حال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ٹوٹی ہوئی چٹائی کو مسند بنا لیا، تکیہ نہ تھا تو ہاتھ کو تکیہ بنا لیا، ٹوٹی ہوئی چٹائی کو مسند بنا لیا، تکیہ نہ تھا تو ہاتھ کو تکیہ بنا لیا، بستر میں بھری ہوئی پیڑوں کی سوکھی چھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، بے نور تھا جہاں اسے پر نور کر دیا، دشمن کو اپنے پیار سے مجبور کر دیا، بے نور تھا جہاں اسے پر نور کر دیا، دشمن کو اپنے پیار سے مجبور کر دیا، دشمن کی چال آپ کے آگے ہوئی نڈھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ آئیے جلدی سے سلام پیش کرتے ہیں، جب میں کہوں تم پہ لاکھوں سلام تو آپ زور سے بولے تم پہ لاکھوں سلام، اگر آپ زور سے بولیں گے تو اچھا لگے گا مجلس میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، پیش کریں گے۔ معنی حرف کن مصدر بی خبن مصحف لم یزل پیش لفظ ازل، جملہ اختتام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات
مشرق ہر صدی کے امام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے یوں تیری مشعلیں میرے اندر جلے جگمگاؤں تمام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں یہ نصاب کرم امن تیرا علم عدل تیرا نظام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام جنت فکر میں ذہن رہنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا تیرا احسان ہے میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرے لیے آپ کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے